بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی ایک گائنیکالوجسٹ تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ اکثر سفر کیا کرتا تھا۔ ہم لوگ دور دور تک سفر کرتے آتے جاتے رہتے تھے۔ اکثر ہمارے مریض دور دراز سے ہمیں ملنے آتے یا کسی کا کیس کرنا ہوتا تو ہم گھر چلے جاتے تھے، مگر وہ دن معمول کے مطابق نہیں تھا۔ رات مغرب کے بعد کا وقت تھا جب میں اور میری بیوی ایک نشیبی علاقے سے گزر رہے تھے کہ تبھی ایک آدمی بارش میں روتا ہوا ہماری گاڑی کے قریب آ کر اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے تو مجھے یہ لگا کہ شاید یہ آدمی ہمیں لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ اور چکا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کی شکل اور اس کا حلیہ چوروں والا بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ بہت ہی پسے ہوئے غریب گھرانے کا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے فوراً ہی گاڑی روک لی جبکہ میری بیوی مجھے منع کر رہی تھی۔ اس آدمی نے ہم سے گاڑی کا شیشہ نیچے ہوتے ہی روتے ہوئے آنسوں کے بیچ کہنے لگا، خدا کے لیے میری مدد کیجیے، گھر میں میرا ہونے والا ہے، آپ میرے گھر چلیں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ وہ آدمی بری طرح سے رو رہا تھا۔ شاید اس کی بیوی واقعی میں آخری سٹیج پر تھی اور بچہ پیدا ہونے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ اب جبکہ اس نشیبی علاقے میں گاڑی کی سہولت بھی موجود نہیں تھی، اوپر سے اس وقت تیز بارش ہو رہی تھی، تو اس آدمی کی پریشانی تو بجا تھی۔ میری بیوی نے جب اس کی تکلیف سنی تو کہنے لگی کہ ہمیں اس کے گھر چل کر خود اس کی بیوی کا علاج کرنا چاہیے۔ ویسے بھی کٹ تو ہمارے پاس ہر وقت موجود رہتی تھی۔ اس میڈیکل کٹ میں نوزائیدہ بچوں کے لیے اور ایسی حاملہ عورتوں کے لیے ہر چیز موجود رہتی تھی جن کا بچہ پیدا ہونے میں تھوڑی ہی دیر رہ جاتی ہے۔ مجھے یہ بات بہت پریشان کر رہی تھی کہ اگر یہ آدمی کوئی اور نکلا، اس کی حقیقت کچھ اور ہوئی تو ہم کیا کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ آدمی ہمیں نہیں جانتا تھا، نہ ہم اس کو جانتے تھے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ آدمی ہمیں گھر جا کر یرغمال لے، گھر میں کوئی ہٹے کٹے لوگ ہوں، مگر میں نے یہ بات اپنی بیوی کو نہیں کہی کہ کہیں وہ بھی پریشان نہ ہو جائے۔ اس وقت ہم صرف خدمت خلق کے جذبے سے وہاں جا رہے تھے۔ میں نے یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ اس آدمی نے ہمیں راستہ بتانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک عالی شان گھر آیا۔ یہ آدمی بہت پریشان لگ رہا تھا۔ یہ تو ایک غریب گھر کا باسی لگ رہا تھا، مگر گھر کافی عالی شان تھا۔ میں نے دیکھا گھر تو پکا بنا ہوا تھا، جبکہ اس علاقے میں صرف کچے گھر ہی تھے۔ زیادہ تر گھروں کی چھت بھی کچی تھی۔ یہ گھر بڑا خوبصورت تھا۔ میں نے اس گھر میں قدم رکھا تو میں سوچنے لگا کہ یہ آدمی بہت امیر ہوگا، پھر اس کی یہ حالت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال اس نے ہمیں اندر آنے کو کہا۔ ہم نے اسے جب یہ کہا کہ ہم دونوں ہی ڈاکٹرز ہیں تو خوش ہو گیا، کہنے لگا پھر تو مجھے اپنی بیوی کو ہسپتال بھی لے کر نہیں جانا پڑے گا، آپ لوگ میری بیوی کی مدد کیجیے، میں آپ نے سے جو ہو سکا آپ کے لیے کروں گا، آپ کی فیس، آپ کا معاوضہ، آپ کی خدمت، آپ کا ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں ہے بھائی، ہم یہ سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اور میری بیوی ہمیشہ مل کر ہی کیس کیا کرتے تھے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس آدمی کے کمرے میں گیا تو اس عورت پر نظر پڑتے ہی میری ماری حیرت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں نے آج سے پہلے بھی کئی عورتوں کو دیکھا ہے جو پیٹ سے ہوتی ہیں، مگر اس عورت کی شکل، اس کا حلیہ، اس کے جسم کا حجم دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ بھی حیران ہو رہی تھی، کیونکہ عورت کا پیٹ کافی زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے انسان کا نہیں، بھینس کا بچہ پیدا کرنے والی ہو۔ میں نے مگر اس آدمی کو یہ بات نہیں بتائی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اتنے بڑے بچے کے ساتھ، اتنے بڑے پیٹ میں وزن کے ساتھ عورت کو تکلیف تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہ آدمی کس قدر تکلیف میں تھا، پریشانی میں تھا، اس بات کا اندازہ اور احساس مجھے ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی مدد کی۔ اس عورت کو میں نے ضروری انجیکشن بھی لگا دیے تھے جس سے بچے کی پیدائش میں عورت کو درد نہیں ہوتا، آسانی ہی ہوتی ہے۔ میں نے اب باہر چلے جانا تھا کیونکہ میں کسی بھی عورت کے بچے کی پیدائش کے وقت کمرے میں موجود رہنا بہت غیر مناسب سمجھتا تھا۔ اسی وجہ سے تو میں اور میری بیوی لوگوں کے پسندیدہ تھے کہ میں ہمیشہ عورتوں کی بہت عزت کرتا تھا، ان کے پردے کا خیال رکھتا اور کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا تھا جس سے دوسرے کی حرمت پر آنچ آئے یا ذرا بھی انہیں عجیب محسوس ہو۔ میری انہی عادتوں کی وجہ سے لوگ مجھ پر بے پناہ بھروسہ کرتے تھے۔
پھر میری بیوی بھی ساتھ ہوتی تو لوگوں کا اطمینان مزید بڑھ جاتا تھا۔ بہرحال میں جب باہر آیا تو آدھے گھنٹے کے بعد آ کر مجھے خوشخبری سنائے گی۔ میں باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا، مگر جب میں نے گھڑی پر وقت دیکھا 40 منٹ ہو گئے، میری بیوی کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی۔ وہ آدمی بھی پریشان ہونے لگا۔ پھر میں نے اسے اجازت دی۔ میں نے کہا کہ آپ اندر جا کر دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ اندر گیا، واپس آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ بولا کہ بچہ تو پیدا ہو گیا ہے، مگر آپ کی بیوی؟ کیا ہوا میری بیوی کو؟ کیا ہو گیا ہے شازیہ کو؟ مجھے تو اب اس آدمی پر ہی شک ہونے لگا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اگر میری بیوی کو کچھ ہو جاتا تو میں اسے کیسے بخش سکتا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا کہ شازیہ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ خود ہی جا کر اندر دیکھ لیجئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو میری نظر شازیہ پر پڑی، جو کہ کرسی پر یوں بیٹھی ہوئی تھی جیسے کہ اسے گہرا صدمہ لگا ہو۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ بچے کہاں گئے؟ میں نے دل میں سوچا اور پھر بیڈ کی دوسری طرف نظر پڑی تو وہاں پر ایک چھوٹی سی ٹوکری میں بچے کا چہرہ ڈھانپ کر رکھا گیا تھا۔ بچہ پیدا ہو گیا کیا؟ بچے نے رونے کی آواز بھی نہیں دی۔ میری بات سنتے ہی اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے لے چلو، میں مزید یہاں نہیں رکنا چاہتی۔ شازیہ کی بات سن کر مجھے شک ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس آدمی سے کچھ کہتا، وہ بیڈ کی دوسری طرف گیا۔ اس نے جا کر بچے کا چہرہ دیکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اپنے سینے پر ہاتھ مار کر چیخنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے بہت بڑی سزا دے دی ہے۔ اے میرے مالک، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس آدمی کا رونا دھونا دیکھ کر مجھے مزید اس ماحول میں گھٹن سی ہونے لگی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو کیا ہوا؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا، بولی کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو، میں مزید یہاں رہی تو پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنی بیوی کی بات پر فوراً عمل کیا، اسے باہر لے کر آیا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ مگر جیسے ہی ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے، میری بیوی کی گردن ایک طرف ٹھلک گئی تھی، شاید کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے بہت سخت پریشانی ہونے لگی، یہ کیس تو ہمارے پلے ہی پڑ گیا تھا۔ میں دل میں پریشان ہوا۔ میں نے گاڑی اسپیڈ کے ساتھ چلانا شروع کر دی، کیونکہ میں اپنی بیوی کو جلد از جلد ہوش میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری بیوی میرا سب کچھ تھی، میرے لیے پوری دنیا تھی وہ۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی سختی والا رویہ اختیار نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میں ہسپتال کے باہر پہنچ گیا تھا۔ میں نے کچھ اسٹاف کی مدد سے اپنی بیوی کو ایمرجنسی روم میں پہنچا دیا۔ ڈاکٹرز نے میری بیوی کو چیک کرنا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ میری بیوی شدید خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہے۔ اس کا بلڈ پریشر بھی کافی لو ہو چکا تھا، یعنی خون سوکھ چکا تھا۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے جب میری بیوی ہوش میں آئی تو اس نے کسی سے بھی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک تو میں اپنی بیوی کی فکر میں مرے جا رہا تھا، اور دوسرا مجھے تجسس بھی کھائے جا رہا تھا کہ ایسا کیا ہوا اس لیبر روم میں جو میری بیوی بے ہوش ہو گئی ڈر کے مارے، اور اب وہ مجھ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بات تو مجھے دل میں کھائے جا رہی تھی کہ میری بیوی کے ساتھ اس کمرے میں کیا ہوا جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اپنی بیوی کے حوالے سے اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ باقی ساری باتیں بھول گیا تھا۔ میں اس کے پاس جانا چاہتا تھا۔ میں گیا تو اس نے منہ پھیر لیا، بولی کہ خدا کے لیے ظفر، مجھ سے ابھی کوئی بات نہیں کرو، میرا دل بری طرح سے ڈرا ہوا ہے۔ ہاں میری جان، میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے کسی بھی واقعہ کو دہرانا تمہارے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ تم کسی چیز کے بارے میں مت سوچو۔ میں نے اپنی بیوی کو یہی بات کہی تو ساتھ ہی مجھے سائیکیٹرسٹ نے بات سمجھا دی۔ کہا کہ اب آپ اپنی بیوی سے یہ ہرگز مت پوچھیے گا کہ اس رات وہاں پر کیا ہوا تھا، وہ کیوں ڈری تھی۔ اگر انہوں نے اس واقعے کو اپنے ذہن میں دوبارہ سے دہرایا تو اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ وہ پھر سے اسی کیفیت سے گزریں۔ آپ اپنے تجسس کو لگام دیجیے۔ آپ اپنے دل میں اس بات کو نکال دیجیے کہ اس رات وہاں پر کیا ہوا تھا۔ اگر آپ بھی یہی سوچنے لگ جائیں گے تو پھر آپ اپنی بیوی سے پوچھیں گے، اور جب پوچھیں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔ میں اس بات سے بالکل متفق ہو گیا تھا کہ میری بیوی نے جو کچھ بھی دیکھا اب مجھے اس سے دوبارہ نہیں پوچھنا چاہیے، مگر کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں سے تجسس کبھی ختم نہیں ہوتا، اور مرتے دم تک وہ ہمیشہ ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہی رہے گا۔ تجسس تو اس کے دل میں باقی رہے گا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ میں اپنی بیوی سے نہ صحیح اس آدمی سے دوبارہ جا کر یہ بات ضرور پوچھوں گا کہ اس رات وہ وہاں کیا ہوا تھا۔ حالانکہ اس کا بچہ تو پیدا ہو گیا تھا،
مگر مجھے اس آدمی کا رونا بھی یاد تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر، چیخیں مار مار کر رو رہا تھا۔ اب ظاہر ہے کوئی آدمی بلا وجہ اپنے بچے کی پیدائش پر چیخیں مار کر تو نہیں روتا، یا صرف بیٹی پیدا ہونے پر وہ چیخیں مار مار کر رونا شروع ہو جائے۔ اس عورت کا حد سے بڑھا ہوا پیٹ اور اس کمرے کا عجیب سا ماحول، مجھے سب کچھ بہت پریشان کر رہا تھا۔ میری بیوی کی پریشانی کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی کافی زیادہ فکر مند ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو کچھ دن اپنے پاس رکھیے، اس کے ذہن سے وہ ڈر ختم ہو جائے تو میں اسے واپس اپنے گھر لے جاؤں گا۔ کچھ دن یہ اپنے ماحول سے الگ ہو کر تازہ ہوا میں سانس لے گی تو زندگی کی طرف لوٹ آئے گی۔ میری ساس نے بھی کہا کہ ہاں بیٹا، تم بالکل صحیح بات کرتے ہو، کبھی بھی انسان ایک ماحول میں رہ کر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میری ساس اپنی بیٹی کو گھر لے گئیں۔ اب میرے پاس کھلا موقع تھا کہ میں جا کر اس آدمی سے دوبارہ پوچھ سکوں کہ اس رات وہاں ہوا کیا تھا جس کی وجہ سے میری بیوی کو مارے ڈر کے بے ہوشی کا دورہ پڑ گیا۔ اگرچہ مجھے اس جگہ کا سارا راستہ صحیح سے یاد نہیں تھا، مگر پھر بھی میں نشانیوں پر چلتا ہوا اسی نشیبی علاقے میں پہنچ گیا۔ سیالکوٹ میں ویسے بھی ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں آپ جاتے ہیں تو دوسری بار جا کر سمجھ نہیں آتی کہ پہلے آئے تھے یا نہیں۔ میں بھی اسی طرح پوچھتا پاچھتا اس جگہ تک پہنچ گیا۔ اس آدمی کا گھر مجھے اچھے طریقے سے یاد تھا کیونکہ ایک نشیبی علاقہ تھا، یہاں پر باقی کے گھر کچے تھے، ایک یہی گھر تھا جو عالی شان بنا ہوا تھا، خوبصورت طریقے سے اپنی شان و شوکت کا پتہ دیتا تھا۔ بہرحال میں اس گھر کے آگے رک گیا تھا۔ میں نے دیکھا تو گھر کے اندر مکمل ویرانی چھائی ہوئی تھی، آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ باہر بس پرندوں کی ہلکی ہلکی آواز تھی۔ اس گھر کی دہشت اور وحشت دیکھ کر مجھے بھی خوف سا آنے لگا تھا۔ عموماً گھر جاتے ہی ایک ایسا احساس آتا ہے کہ جیسے یہاں کچھ انسان رہتے ہیں، مگر وہ گھر ایسا تھا کہ مجھے اس کے اندر داخل ہوتے ہی ایسا لگا جیسے میں کسی مکان میں یا پھر کسی ویرانے میں آ گیا ہوں۔ تبھی اندر دروازے پر دستک دینے پر کسی نے اندر سے دروازہ کھولا۔ میری اس آدمی کے چہرے پر نظر پڑی۔ یہ وہی آدمی تھا جو اس دن ہمیں لے کر آیا تھا، اسی کی بیوی کا ہم نے علاج کیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھ سے سلام لیا، کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بہت بڑی مہربانی، آپ نے اس دن ہمارا ساتھ دیا، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے، کبھی آپ کا احسان نہیں بھولیں گے۔ میں نے کہا وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر میں کسی اور سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ تو یہی کہنے لگا کہ میں آپ کا معاوضہ فوراً ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے خیال میں اس سے پیسے لینے آیا تھا، مگر میں تو کسی اور وجہ سے آیا ہوں۔ میں نے اس آدمی کے سامنے اپنی عرضی رکھی تو بولا کہ آپ میرے ساتھ آئیے، آپ کا بچہ کہاں گیا جو اس دن پیدا ہوا تھا؟ میں نے اس سے بیٹھتے ہی سوال کیا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، خون جیسے نچڑ گیا ہو اور چہرہ یکدم سے زرد ہو گیا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ اس کی آنکھوں کا پانی دیکھ کر مجھے بھی افسوس ہونے لگا۔ کیا بات ہے بھائی جان، آپ اپنے بچوں کی پیدائش پر خوش نہیں ہیں؟ بس جی کیا بتاؤں، میرے بچے دوسرے کمرے میں ہیں اور ہم کسی کو بھی اپنے بچے نہیں دکھا رہے، حالانکہ پورے محلے نے ہم سے ضد کرنا شروع کر دی ہے کہ ان بچوں کو ہمیں بھی دکھائیے۔ آپ کے گھر جو نئے مہمان آئے ہیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ میری بیوی کے میکے والے الگ باتیں سنا رہے ہیں، مگر ہم ہیں کہ ہم نے کسی کے ملنے کا انتظار نہیں کیا، نہ ہی ہم نے کسی کو ملنے کی اجازت دی، نہ اپنے بچوں کا دیدار کسی کو کرایا۔ اور ڈاکٹر صاحب، ہم دیدار کروا کر کرتے بھی کیا؟ کون سا میں ان بچوں کا باپ ہوں؟ یہ سن کر میرے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیوں، آپ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہیں؟ کیا آپ کو اپنی بیوی پر شک ہے، اس کے کردار پر شک ہے؟ نہیں جی، اللہ نہ کرے، میری بیوی ایسی ہرگز نہیں ہے، مجھے اس کے کردار پر پورا یقین ہے، بس کبھی کبھی انسان ہوتا اور یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ آپ سے کیا غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے باپ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ میرے بچے دیکھیں گے تو ان کے چہروں پر نظر پڑتے ہی آپ میری بات کو سمجھ جائیں گے کہ کیا ہوا ہے اور میں ان بچوں کا باپ کیوں نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے اٹھنے کا کہا۔ وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے کر گیا جہاں اس نے اپنے بچے رکھے ہوئے تھے۔ مجھے دل میں عجیب سا احساس تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ان بچوں کو دیکھنے کے بعد کہیں مجھے بھی کچھ ہو نہ جائے، مگر میں تو مرد تھا۔ میری بیوی بھلے سے یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی تھی، مگر میرے لیے کوئی بڑی بات نہ ہوگی،
میں نے اپنا دل مضبوط کر لیا۔ پھر جیسے ہی ہم اس کمرے میں پہنچے تو اس نے اپنے بچوں کے چہروں سے وہ پردہ ہٹا دیا جو اس نے پوری دنیا کے لیے لگا رکھا تھا۔ پھر بچوں پر جب میری نظر پڑی تو واقعی میری بھی چیخیں نکلتے نکلتے رہ گئی تھیں۔ اس آدمی نے میری طرف دیکھا اور افسوس سے بولا، دیکھ لیا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ میں کیوں اس دن دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ آپ نے تو دنیا میں اور بھی بہت سارے بچے دیکھے ہوں گے، مگر ایسی بدبخت اولاد، ایسے بدبخت ماں باپ آپ نے کہیں نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایسے ماں باپ جن کی اولاد ان کی ہی نہ ہو تو وہ کیا کریں، جبکہ ان کے والدین کا کوئی قصور بھی نہ ہو۔ وہ آدمی پھر سے رونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میری بات سنتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے اب اس سے پریشانی ہونے لگی تھی۔ محترم، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بات کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اسی خوف کی وجہ سے میری بیوی بھی میں آپ سے کسی قسم کی مدد لینے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے نہیں آیا۔ مجھے بس آپ حقیقت بتا دیجئے کہ کیا بات ہے، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ میری بات سن کر اس آدمی نے اپنے آنسو صاف کیے اور مجھ سے کہنے لگا، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں اپنی بیوی کو لے کر اس گھر میں جب آیا تو ہمارا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس گھر میں ہماری بہت ساری امیدیں اور خواب تھے۔ میری اماں یہی کہا کرتی تھیں کہ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے بیٹا۔ خوبصورت عورت کا ویسے بھی زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی شکل پر نازاں ہوتی ہے۔ میں بھی اپنی اماں کی ہر بات مانتا تھا۔ میرے دل میں سوائے اپنی ماں کے اور بیوی کے اور کوئی نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ بیوی کا پلڑا بھاری ہونے لگا کیونکہ وہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ میں جو بھی بات کرتا وہ بات نہ بھی مانتی تو مجھے بری نہیں لگتی تھی، کیونکہ شروع میں انسان کو اپنی بیوی کی ہر بات صحیح لگتی ہے، اور میں بھی انہی مردوں میں شامل ہو گیا تھا جو اپنی ماں کی بجائے اپنی بیوی کی بات پر زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ پھر میرے ساتھ وہ ہونے لگا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میری بیوی روز مجھ سے لڑنے لگتی، لیکن میری اماں ابھی بھی میری بیوی کی طرف سے بدگمان نہیں ہوئی تھیں۔ کہنے لگیں، بیٹا تم اپنی بیوی کو جا کر ہسپتال میں چیک کرواؤ، کیا پتہ وہ امید سے ہو، اور جب لڑکی پیٹ سے ہوتی ہے تو پھر اس کا مزاج بدل جاتا ہے، وہ چڑچڑی ہو جاتی ہے، تم جاؤ جا کر اسے چیک کرواؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اپنی بیوی کو ہسپتال لے کر گیا تو پتہ چلا کہ میری بیوی امید سے ہے۔ میں تو خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، مگر میں اس بات سے بالکل ناواقف تھا کہ میری بیوی اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دے گی۔ جیسے ہی وہ امید سے ہوئی، اس نے تو اپنے تیور ہی بدل لیے۔ میں اسے گھر لے کر آیا تو کہنے لگی کہ اب سے میں گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی۔ میں نے اور اماں نے اس کی اس بات کو بالکل سر آنکھوں پر رکھا تھا۔ اماں کہنے لگیں، تم میری بہو نہیں بیٹی ہو، میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گی تو کس کا رکھوں گی؟ تم فکر نہیں کرو بیٹی، تمہیں میں ہر چیز کھانا پکا کر دوں گی، تمہارے کپڑے بھی دھوں گی۔ میری بیوی کے دل میں تب بھی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ وہ مزید کیڑے نکالنے لگ گئی۔ ایک دن تو جو ہوا وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ شام کا نکلا، جب میں رات کو گھر آیا تو میری بیوی اماں سے لڑ رہی تھی۔ اس کا رویہ تو ایسا تھا جیسے کہ میری اماں اس کی نوکرانی ہوں۔ اس نے کھانا اٹھا کر اماں کے منہ پر مارا اور بولی، میں تمہیں اس گھر سے نکلوا کر رہوں گی، تم تو میرے قابل نہیں ہو، تم نے میرا کھانا خراب کر دیا۔ میں اپنی بیوی کے منہ سے تم جیسی باتیں سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے اپنی اماں سے معافی مانگی۔ اماں کہنے لگیں، بیٹا تم ان باتوں پر بدگمان نہ ہو، تمہاری بیوی امید سے ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اماں ہر بار یہی کہا کرتی تھیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ 2 دن کے بعد ہمارے گھر میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ رات کا وقت تھا جب میں اپنے گھر میں موجود اپنی بیوی کا باہر جا کر تو میری بیوی نے میری ماں کو سر کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا، مگر پتہ نہیں اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ کر میرا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ مجھے اس کی خوبصورتی نظر آنے لگی، اس کے اخلاق کی بدصورتی بھول گئی۔ میں اپنی ماں کو قصوروار سمجھنے لگا۔ دل میں خیال آیا کہ اماں ہر وقت ہی مظلوم بنی رہتی ہیں، کچھ تو غلطی ان کی بھی ہوگی۔ میری بیوی اتنی بری تو نہیں، اور اگر ہوتی بھی تو اماں ہر وقت اس کی تعریفیں کیوں کرتیں؟ ضرور ان سے ہی کچھ خطا ہوئی ہے۔ یہ بات سوچ کر میں پیچھے ہٹ گیا، اماں کا تماشا دیکھنے لگا۔ اماں ہمیشہ مجھے لیکچر دیا کرتی تھیں، آج اپنی بہو کے ہاتھوں پٹ رہی ہیں۔ میں نے دل میں سوچا اور خاموش ہو گیا۔
ہر انسان کو ایک سبق دینا ضروری ہوتا ہے۔ میں اسی سوچ کے ساتھ اندر چلا گیا۔ میری ماں مجھے بلاتی رہ گئیں۔ میری بیوی بہت صحت مند تھی، اماں کمزور مریل سی تھیں۔ میں نے اماں کو بچانے کے لیے ایک ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھایا۔ میری اماں جب اس کے تشدد سے بے حال ہو گئیں تو نیچے جا کر فرش پر جا لگیں۔ ان کے سر سے خون نکلنے لگا۔ پتہ نہیں میرا دل اس وقت پتھر کا بن گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اماں کو اب میں ہسپتال لے کر جاؤں گا تو میرا اور خرچہ ہو جائے گا، پیچھے میری بیوی کا خیال کون رکھے گا۔ میں نے جا کر انہیں اٹھایا بھی نہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوا، صبح تک اماں فرش پر ہی پڑی رہیں۔ میں نے جب جا کر ان کو ہلایا تو اماں کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی کے تشدد کرنے سے میری ماں اس دنیا سے ہی چلی جائے گی۔ میں تو اسے بھی کوس رہا تھا، لیکن اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے اماں کا کفن دفن کرنے کے لیے انتظامات کر لیے، مگر میرا دل سخت بے چین تھا۔ اسی رات اماں میرے خواب میں آئیں اور بولیں، بیٹا میں تو نہیں پر اللہ تجھے اس بات کی سزا دے گا۔ تو نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے، تو نے اپنی آخرت برباد کر لی، لیکن میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری دنیا برباد ہو پر آخرت رہ جائے، آخرت میں تجھے کوئی عذاب نہ ہو۔ بیٹا میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تمہیں سب کی سزا زندگی میں ہی دے دے۔ اب میں نے اماں کی اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا تھا۔ میں اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا کہ میرے ساتھ اس دنیا میں ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ وہ بدلہ جو اماں مجھ سے لینا چاہتی ہے، قدرت لینا چاہتی ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ڈاکٹر صاحب جب میری بیوی کا وقت قریب آنے لگا تو اسے شدید تکلیف ہونے لگی۔ اب تو کوئی اس کا خیال رکھنے والا بھی نہیں تھا۔ اب تو اس کی زندگی میں صرف میں ہی تھا، میں مرد تھا، اس کا شوہر تھا، میں کتنا کوئی اس کا خیال رکھ سکتا تھا۔ لیکن جب اس کا پیٹ خطرناک انداز میں بڑھنے لگا تو ہم دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ ہم نے مارے ڈر کے الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں کروایا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ نکل آئے جس پر ہمیں پچھتاوا ہو یا پھر ہم پریشان ہو جائیں۔ اس دن بھی ہم ہسپتال نہیں جا رہے تھے۔ ہم دونوں عجیب سے خوف میں مبتلا تھے۔ پھر جب میرا بچہ پیدا ہوا تو 3 منہ والے بچے کو دیکھ کر میرا تو دل کانپ گیا۔ ایک کالا چہرہ، ایک سفید اور ایک گندمی۔ ایسا لگتا ہے کہ ان بچوں کا باپ میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے، کیونکہ تینوں کے رنگ مختلف ہیں۔ ایسے بچے تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے، نہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسا تھا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ظاہر ہے اس کا رونا تو بنتا تھا، اس نے اپنی جنت کو تباہ کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی تھی۔ میں اسے کیسے کچھ کہہ سکتا تھا؟ میں اس کی مدد کرنے کے خیال سے گیا تھا، لیکن واپس آ گیا، کیونکہ جب قدرت انسان کا بدلہ لینے پر آ جائے تو پھر کوئی اسے ٹھیک نہیں کر سکتا، نہ کوئی انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔